چھتوں پہ ٹہل رہا ہے، اور لڑکے ہی نہیں لڑکیوں نے بھی جلدی کھانا بنایا، چھتوں پہ جا کے ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور اس باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی بھی شرم و حیا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، 18-20 سال کی ہو گئی ہے، کوئی اس ماں کو پتہ نہیں ہے، زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے آدھا گھنٹہ موبائل پہ باتیں کر رہی ہے۔ اس ماں کو پتہ ہے، اس باپ کو پتہ ہے، اگر باپ کو معلوم نہیں ہے تو ماں کو پتہ ہے۔ کیا یہ ماں اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ ماں پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ ماں، اس کے اندر دماغ نہیں ہے؟ کون سا رشتہ دار ہے اس کا جو اٹھلا کر کے، کپڑے ہلا کر کے، جو ادھر آدھر چل کے آدھے گھنٹے بات کر رہی ہے؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے، ہوش نہیں ہے اسے؟ سب پتہ ہے اس ماں کو۔ یہ ماں سدھار سکتی ہے، مگر ماں کیا سدھارے گی؟ جیسے تیری دال بھات ویسے میری فاتحہ۔ یہ حالات ہو گئے۔ اللہ اللہ، مجھے بات یاد آنے لگی سیدہ عائشہ کی، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں۔ میرے نبی ایک دن حضرت عائشہ کی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں، میرے نبی کی بیوی ہے، یاد رکھو، برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، پیار بھری باتیں ہو رہی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ آج تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، اور کسی سے مشورہ بھی لے لو۔ کہا کسی سے مشورہ بھی لے لو۔ انہوں نے سوچا میں اپنے ابا سے مشورہ لے لوں۔ بیٹی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا ابا جان آج آقا نے ایسے ایسے فرمایا۔ وہ تو اچھل گئے، وہ تو کہنے لگے بیٹی میں تو انتظار میں تھا کوئی دن آئے، ایسی بات پوچھنی ہے جس کے میں بھی تلاش میں ہوں، ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہے، مگر میرے لال مجھے بھی بتا کے جانا۔ کہا ہاں ابا جان بتا کے جاؤ۔ کہا میں بتاتا ہوں تمہیں کیا پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا؟ کہا بیٹی سنو، ساری باتوں کا پتہ ہے مگر یہ بات پتہ نہیں ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی صحابی کو پتہ نہیں، اور کسی فرشتے جبریل کو بھی پتہ نہیں، اللہ جانے رسول اللہ جانے۔ کون سی بات ہے؟ کہا بیٹی جب نبی معراج کو گئے تھے نا، آقا معراج کو گئے، پورا واقعہ سنا ہوگا۔ معراج کو جب پہنچے، قرب خاص میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ میں اور رسول اللہ میں جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بیٹی آقا سے پوچھ لینا، آقا جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دینا، کوئی ایک بات بتا دے۔ کہا مگر بیٹی میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی بتانا، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا باتیں ہوئی۔ کہا ایک بات بتا دینا۔ کہا ٹھیک۔ گئی، کہا آقا پوچھ لوں؟ نبی سمجھ گئے کہ ہاں یہ اپنے باپ سے پوچھ کا یوں نہیں۔ کہا پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ کہا آقا آپ معراج کو گئے، آپ میں اور اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ آقا سمجھ گئے، آقا بولے بڑی اونچی بات پوچھ رہی ہو، تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ سمجھ گئے ابو بکر ہی ہوں گے۔ اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کا، فرمایا بی بی سنو، جب تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، اللہ نے مجھ سے کہا، سننے کی بات ہے، کہا اے محبوب آپ کی امت میں ایمان والے، توجہ رکھنا، کیا بولو؟ آپ کی امت میں ایمان والے اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو دو لڑائی والوں میں صلح کرا دے، نفرتیں دور کر دے، آپس میں میل محبت کرا دے، لڑائی جھگڑے دور کر دے، جن کے دلوں میں میل
کرتے تھی وہ دور کر کے دونوں کو ملا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ تو اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب تم ایسے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہاں لے جانا بولو؟ بغیر حساب و کتاب کے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ بڑی خوش، بہت خوش ہو گئی، کہا آقا میں بھی آ رہی ہوں۔ نبی سمجھ گیا کہاں جا رہی ہوں، نبی بولے جاؤ۔ جب گئیں تو دیکھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ٹہل ہی رہے تھے کہ بیٹی آ رہی ہوں گی، بیٹی آ رہی ہوں گی، بیٹی ہاں انتظار میں۔ دیکھا آ گئی عائشہ، مسکرا کے بولی ابا جان اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری، کھل اٹھی میں تو۔ کہا بیٹی جلدی بتاؤ، دیر مت کرو، جلدی بولو۔ کہا محبوب آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا اتنا کہا تو سیدنا حضرت ابو بکر کی سنو کیا کہتے ہیں لوگوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بیٹی تم نے نبی کی بات کا ایک ہی پہلو نکالا ہے، ذرا دوسرا پلٹ تو سنو۔ نبی نے جو فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے دلوں کو جوڑنے والا جنت میں جائے گا، مگر اس کا پلٹ یہ ہے اگر نبی کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہو جو دلوں کو توڑتا ہو، نفرتیں پھیلاتا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے کراتا ہو، ادھر کی ادھر لگا دیتا ہو، تو اس فرمان کا مطلب یہ نکلا کہ دو دلوں کو جوڑنے والا جنت کے راستے پر ہے اور دلوں کو توڑنے والا جہنم کے راستے پر ہے۔ اور کہا بیٹی آنے والا دور وہ ہوگا کہ جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ اب دیکھ لو سماج میں نظر مار لو، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا دے گا، نماز بھی پڑھ رہا سب کچھ کر رہا ہے، مگر یہ دل کے اندر کی جو نا یہ نہیں نکل پا رہی۔ اتنے مجمع میں، اتنے مجمع میں تم نے کسی ایسا شخص دیکھا کوئی جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کے بھائی دنیا سے جا چکے ہوں، جنازہ رکھا سامنے، تو بتاؤ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے؟ دعائیں کرے گا، قرآن خوانی ہو رہی ہوگی، ساری چیزیں، مگر کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مردہ وہیں پہ لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو دیکھا ایسا؟ کتنا ذلیل انسان ہوگا وہ، ارے بولو نا، کتنا خراب انسان ہوگا۔ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اس سے خراب کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اگر تمہیں ایسا مل جائے تو اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اسے ایک پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ جگہ دو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس سے دوستی کرو گے؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو توبہ کرو گے آج؟ بولو اگر تم ایسا کرتے ہو تو توبہ کرو گے؟ اگر میں بتا دوں کہ تم کرتے ہو تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، علامہ اگر کہہ دیں تو ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اگر قرآن بول دے تو قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ بولو۔ اب ذرا سنو قرآن کی آیت سنو۔ آپ لوگوں میں بھی نا 50% ایسے ہیں جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کرتے ہیں۔